حضرات اب میں وہ موضوع بیان کروں گا جو مجھے بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں آپ کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں غور بھی کرنا ہے۔ یہ کیسا ون نہیں ہے تاچ سنن سچ سمجھن سچن کا نو مضمون، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی یونیک ٹاپک نہیں ہے، وہی ٹاپک ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو احساس پیدا ہو جانا چاہیے وہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ویسی قدر نہیں ہوتی، ویسا نفع نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت توجہ کے ساتھ سوچتے ہوئے سنیں۔ آج کی دنیا کنفیوژن کی دنیا ہے، آج کی دنیا ایتھیسزم کی دنیا ہے، آج کی دنیا لٹریچر کی دنیا ہے اور نالج کی دنیا ہے۔ یہ نالج رانگ نالج جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ایمان والے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بہت تعلیم یافتہ، بہت ڈگریوں والے، بہت اعلیٰ درجے کے انٹلیکچوئل، مگر ایمان سے محروم ہو گئے، بلکہ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ایمان چھوڑ دیا، کیونکہ بڑا فخر سان بنانا اس ایکس مسلم۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا کنفیوژن کی دنیا ہے، اور یہ کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات عالی کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اسلام کے احکامات کے بارے میں، اور طرح طرح کے کنفیوژن۔ اور وہ کنفیوژن کریٹ کرنے والے اتنے ایکسپرٹ ہیں، اتنے ماہر ہیں کہ ان کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہے۔ ایک جھوٹے مقدمے کے بہت کامیاب و سچے وکیل، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ مکمل جھوٹ کو اتنے اچھی طرح سے وہ پیش کریں گے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بلکہ آپ منع کرتے ہیں بعض دفعہ ایسے لوگوں سے آپ ڈسکشن مت کرو، کیونکہ آپ ڈسکشن کرو کہ آپ حق پر ہو مگر آپ کی معلومات کمزور ہیں، اور وہ ڈسکشن کرے گا وہ ماہر ہے، اپنے باطل کا ماہر ہے، وہ اس طرح سے آپ کو پریشان کر دے گا کہ آپ اپنے ایمان کے بارے میں شک پہ پڑ جائیں گے۔ نبی ہم کو 7 مرتبہ مبارکباد کر رہا، ہم کو نہیں، جس طبقے کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے ہم اس میں شامل ہیں، چاہے لاسٹ کے صفحہ پر مگر اس میں شامل۔ ہم کیوں اپنے بارے میں غلط ہے؟ ابھی شن کی ہی نا، کیا شن کی ہی؟ اللہ کا نبی ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں 7 مرتبہ، اس کے بنو شن کی ہی۔ الحمدللہ یا اللہ آپ کا جوانی کی زندگی میں وہ تمام چیزیں جو تمہاری ایمان کو ختم کریں گی، اسے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور یہ بچانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل اس وجہ سے اندر نفس کہتا ہے کرو، شیطان الگ سے پڑھاتا ہے کرو، سوسائٹی میں چاروں طرف دیکھتے ہیں سب کر رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو کروائیں گے۔ اس ایسی صورتحال میں یہ ایک آدمی گویا جنگ کی حالت میں ہے، اس کو نفس سے بھی جنگ کرنی ہے، شیطان سے بھی جنگ کرنی ہے، سوسائٹی سے بھی جنگ کرنی ہے، تب آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ ہے جوانوں کے نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا واعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو جب کہیں بیان کرنے کا مطالبہ آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے۔ موضوعات بے شمار ہیں اور سوسائٹی کے تقاضے بھی بے شمار ہیں، تو موضوعات کا انتخاب اور سوسائٹی کی ضرورت کا انتخاب کرتے ہوئے انسان کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں فلاں موضوع پر بیان کروں گا۔ تو بہت سوچنے کے بعد اللہ نے جو بات عرض ذہن میں ڈالی ہے، جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اسی بات کی ہے۔ واریہ غور و فکر کرنے پتہ اس سمجھان کہ یم قسم موضوعات گژھن ونکینس بیان ین کرنا، جس موضوع ونکینس یہ عرض کرنا بیان کرنا برونٹ کر بہ اخ چیز عرض۔ مسجد من بانگ سپدن برونٹ واتن یہ ایمانچ علامت، اور ییٚلہِ انسان مسجد مز ووت یہ ٹائم گژھِ نہٕ بیکار ضایع گژھُن، چاہے تلاوت، چاہے درود، چاہے تسبیحات، چاہے دعا، کن نتہٕ کن چیزس سۭتۍ گژھِ پنُن پان اٹیچ تھاوُن۔ بعض مرتبہ انسان مسجد میں آیا، یہ ووت مسجد من، ٹائم چھُ وٕنہِ واریاہ، یہ چھُ اکھ نظر دِوان گرِ، اکھ نظر دِوان لبہِ، اکھ وٕچھان دٔچھُن، تو وقت برباد کر رہا ہے۔ اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک
نماز ہندس انتظارس خاطر مشید میں بہن یہ عبادت، صرف خالی بیٹھیں گے وہ بھی عبادت ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے۔ صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اس پر فرشتے دعا کرتے ہیں، اور وہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرشتہ آسان مسلسل امس دعا کرن خدا یہ نماز ہندس انتظارس من یہ بیوٹمت، بجائے اس کے کہ یہ کن سڑکہ پہ کن دکانس من کن گرس مز یہ بوٹی مشید مز نماز ہندس انتظارس من پتہ دعا کران تم اللہ مغفر ہو اللہ مرحم ہو، یہ دونوں دعائیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ تو خالی بہن یہ عبادت، مگر خالی کیس بہمو؟ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، خصوصاً آج کے زمانے میں جب کہ الحاد، بے دینی، کفر و شرک اور بدکاریاں عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہیں۔ تک واریاہو علاجو مز اخ علاج سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرو، اور یہ حدیث پاکس مز ایمان وول یل جمعہ دو سورہ کہف تلاوت تھا روٹین تو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ دجالی فتنہ گئی الحاد، اتھیسزم، بدکاریاں، آوارہ گردیاں اور طرح طرح کے جرائم، ان سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ سورہ کہف کی تلاوت۔ لہذا یہ انسان بشیر مضبوط سورہ کہف گژھِ تلاوت کریں، یم قرآن تلاوت ہیکن کرت، یا گو درود شریف واریاہ زیادہ پرن۔ فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ دو ایجو کثرت سان میں درود سوزان، فینہا تعرض علیہ، وہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ یا میری امام وول یہ تصور تھا بس ونکینس درود شریف پڑھا، یہ درود میری طرف سے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اور تتیل پیش کرنا تچوان یہ فلانے ولد فلانی کی طرف سے یہ درود ہے۔ تو تصور کرو اس یل سون تو سینس نبی صبن ناو دربار رسالت اس میں پیش سپد، یہ کزاس بڑ سعادت مندی ہے۔ اس لیے درود جمعے کے دن بلکہ گھر سے چلو تو درود شریف پڑھتے چلو، مسجد میں بہت درود شریف پڑھتے رہو تب تک جب تک اذان ہو جائے، اور اذان ہونے کے بعد پھر سنتیں پڑھو۔ بشید منزل انسان ووت اگر مکروہ ٹائم چھونا ون گس جیسے ذرا صلاۃ و تحیۃ المسجد پڑھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ چکے تھے، آپ نے خطبہ روک دیا اور اس کو موقع دیا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو تحیۃ المسجد چاسان پاریں گے بشید مت انسان ووت۔ چوتھا کام درود شریف کے چوتھا کام جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال غلطی انسان مشید مضبوط اس ٹائم کا فائدہ اٹھانا ہے اور وقت برباد نہیں کرنا ہے۔ حضرات اب میں وہ موضوع بیان کروں گا جو مجھے بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں آپ کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں غور بھی کرنا ہے۔ یہ کیسا ون نہیں ہے تاچ سنن سچ سمجھن سچن کا نو مضمون، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی یونیک ٹاپک نہیں ہے، وہی ٹاپک ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو احساس پیدا ہو جانا چاہیے وہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ویسی قدر نہیں ہوتی، ویسا نفع نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت توجہ کے ساتھ سوچتے ہوئے سنیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکل کچھ اور ہوتی، ہمارا سجدہ کسی اور کو ہوتا، ہماری منزل کچھ اور ہوتی، ہمارا انجام کچھ اور ہوتا، ہمارا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا، ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا، ہمارے شوق کچھ اور ہوتے، ہماری تمنائیں کچھ اور ہوتی۔ یہ سوری ایسے ہے نا اگر ایمان کی دولت ہمیں اللہ نے عطا نہ فرمائی ہوتی۔ اگر ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا نہ کیا ہوتا، کسی اور گھر میں پیدا کیا ہوتا جہاں دنیا کی باقی ساری چیزیں مگر ایمان وہاں نہیں ہے، تو ممکن چھو سوری کہیں ایسے ہوتے تھے، دولت تھی، عہدہ تھی، پونس تھی، عیشی تھی، فحاشی تھی، سوری کہیں ایسے، مکان تھی، ڈگریاں بھی، سب کچھ ہوتا، لیکن ایمان نہ ہوتا تو بہت دولت ہوتی تو قارون سے آگے نہیں جا سکتے تھے، بہت بڑے عہدے ہوتے فرعون سے آگے نہیں جا سکتے تھے، حکومت کے بہت اونچے عہدے ملتے نمرود سے آگے نہیں جا سکتے تھے، نمرود نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ اک انسان چھ انت پوری دنیا سے حکومت کرمز، اک انسان چھ تم چھ حکومت کرمز 4 ورین کورن تمس کالس سے دوت۔ ایک انسان ہے جس کے پاس دولت اتنی تھی کہ 40 اونٹوں پر صرف خزانوں کی کنجیاں اٹھتی تھی، صرف کنزاس آسان سجان اونٹن پڑھن، تو کلف کہتے آسان تو خزانہ کہتے آسان۔ تو ہمارے پاس دولت ہوتی، عہدے ہوتے، عیش ہوتے، سب کچھ ہوتا، ایمان نہ ہوتا تو انجام ہمارا بہت ہی تباہی کا ہوتا۔
اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اپنا احسان فرمایا، اس کرن مسلمان گھرس مز پود ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ اس کس زمانس مز ہمیشہ آز تھے اس کس زمانس مز غیر مسلمن ہند طرف یم اعتراضات یوان چھ تمو اعتراضو مز اخ اعتراض یہ کہ خدائن کرس پود ہوت گھرس مز تھی کرنا پود مسلمان گھرس مز تہند کیا کمال تو سون کیا خطا اگر اس تہ مسلمان گھرس مز آمت اس تہ مسلمان وۄنۍ کیازِ ترٛایہِ اللہ تعالیٰ جہنمس منٛز یہ تہند اعتراض تمن کیا جواب چھ دین سہ گو دویم ٹاپک اس چھُنہٕ تتھ سۭتۍ ونکیٚنس اس ات پٮ۪ٹھ سونچُن اگر سٲنۍ کنڈیشن سۄے آسہِ تیٚلہِ کیا بنہِ اسہِ اگر ہماری وہ حالت وہی ہوتی یا تو اللہ ہی پیدا ہی نہ کرتا ہمیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یا پیدا کرتا مگر کسی اور گھر میں، کسی اور سوسائٹی میں، کسی اور مذہب والوں کے گھر میں، تو ہم وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے احسان فرمایا، ہمارے مانگے بغیر، ہماری درخواست کے بغیر، ہماری ڈیمانڈ کے بغیر، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس 9 رٮ۪تھ گزارمٕتۍ چھِ مسلمان ماجہِ ہٕنٛز یٔڈ منٛز، سۄ مسلمان موج چاہے دیندار ٲس یا نہ ٲس، نماز گزار ٲس یا نہ ٲس، مگر بہرحال آسہِ سۄ سونٛچان خۄدایا ژٕ کوٚرتھم یہِ اولاد عطا، یہِ گوٚژھ مُکمل ٹھیٖک پٲٹھۍ یُن، أمِس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ ڈِفیکٹ آسُن۔ سۄ آسہِ ہے پریگننسی زمانس منٛز خبر کۭژاہ ساسہِ پھِرِ آسہِ تٔمۍ خۄدایس منٛگ کوٚرمُت، چاہے سۄ کۭژاہ بے دیٖن کیٛازِ آسہِ ہے نہٕ، کیٛازِ سۄ ٲس مُسلمان، سۄ آسہِ ہے بار بار ونان خۄدایا بہٕ تھاوے نیاز، خۄدایا بچہِ گوٚژھُم ٹھیٖک آسُن، خۄدایا مےٚ گوٚژھُم یہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ زیُن، یہ ساری وہ کیونکہ وہ مسلمان تھی، سۄ ٲس مسلمان۔ اگر سۄ بدل بھی کینٛہہ آسہِ ہے سۄ آسہِ ہے نہٕ یہ سونچان۔ تو 9 مہینے اس ماں کے پیٹ میں ہم نے گزارے ہیں جس ماں کے دماغ میں اللہ تھا، جس ماں کی زبان پر اللہ تھا، جو ماں مانگتی تھی تو اللہ سے، اور اگر وہ نماز گزار تھی تو پرٛٮ۪تھ نماز منٛز آسہِ ہے سۄ یی ونان خۄدایا اوٚتام اوسُم یہ اولاد گوٚژھُم آسُن، وۄنۍ ییٚلہِ کنسیو گوٚو، جب میں پریگننسی میں آ گئی، وۄنۍ گوٚژھُم یہ ٹھیک آسُن، وہ اللہ کو مانگ رہی تھی۔ تو جس ماں کے پیٹ میں ہم اندر ہیں اس ماں کی زبان پر بھی اللہ ہے اور اس ماں کے دماغ میں بھی اللہ ہے، وہ ایمان والی ہے۔ آ گئے ہم دنیا میں، آئے اس دنیا مز، یُتھُے اس دنیا مز آئے اَسہِ آسہِ بانگ پٔرمٕژ، اگر ایمان وٲلِس گھرس مز آسہو نہٕ زامٕتۍ اَتھ کیٛازِ آسہِ بانگ پٔرمٕژ، ہمیں کچھ اور ہوا ہوتا۔ کیا ہوا ہوتا؟ جس سوسائٹی میں ہم پیدا ہوئے ہوتے، یتھ خاندانس مز اَسہِ آسہِ ہے جنم، تم خاندان وٲلۍ، تم سوسائٹی وٲلۍ، تم مذہب وٲلۍ کیا آسان کران پننٮ۪ن بچن، تم کرہن تی، پر اسہِ سۭتۍ گوٚو تہِ یہ ایمان چھُ، وہ یہ کہ ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، اور اذان جب بچے کو پڑھتے ہیں سب وہ فوراً آنکھ کھول دیتا ہے۔ مےٚ چھُ بارہا تجربہ کوٚرمُت کہ بچے کو اذان پڑھی، اوٚتام اوس سُہ أچھ بند کٔرِتھ بِہِتھ، یُتھُے أمِس بانگ آے پرُن سُہ چھُ فوراً أچھ کھولان۔ میں نے بارہا دیکھا کہ جب اذان پڑھ، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ایک مرتبہ بچے کو میں نے اذان پڑھی، اس نے فوراً انگلی ایسے اٹھائی، حالانکہ 10-15 منٹ برونٹ یا 1.5 گھنٹہ برونٹ اوس سُہ دنیا مز آمُت، تٔمِس کم ہیٚچھنو یہ سورُے؟ تو ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، پھر آگے چل کر ہمارا ختنہ ہوا ہوگا، ہم کو تحنیک کی گئی ہوگی۔ تحنیک مطلب ییٚلہِ بچہ زیوان چھُ، أمِس بچس چھُ آسان کھٔزٕر پیوٗنٛت تراؤن کسی بزرگ کے منہ سے چبا کر کے، بچے کے منہ میں کھجور ڈالنی ہوتی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میرے والد ابو طلحہ نے کہا اس بچے کو لے جاؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ میں جب پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے اس پیدا ہونے والے بچے کی تحنیک کی۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے یہ بچہ زئی پتہ کانٛہہ بزرگ انسان، کانٛہہ نیک انسان، کانٛہہ امام صاحب، کانٛہہ پیر صاحب، کانٛہہ بزرگ، اس کے منہ سے کھجور چباؤ اور اس بچے کے منہ میں ڈالو۔ اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے، ییٚمہِ وِزِ کھٔزٕر پیوٗنٛت یِوان چھِ ژیپہِ تٔمِس بچس ٲسس منٛز تراونہٕ، 1-2 سیکنڈ وہ رکتا ہے، اس کے بعد فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ أمِس کُس چھُ ہیٚچھناوان یہِ ژٕہ دیُن؟ سوچنے کی بات ہے، یہ تو ابھی آیا نا دنیا میں، اس کو کون بتا رہا ہے کہ تجھے چوسنا ہے؟ اب اس کے بعد ماں اس کو چھاتی کے ساتھ لگائے گی، اس کے بعد وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان ایمان خدا نہیں، وہ یہ جواب بتائیں اس بچے کو کون سکھا رہا ہے چوسنا؟ اور اگر اللہ نہیں سکھائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتی۔ کیسے سکھائیں گے؟ ہم تقریر کریں گے وہ سمجھے گا نہیں، پیر صاحب دیس فوق تم سے کیا اثر گژھِ تٔمِس، ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گا لیکن اس کے لیے کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے، ہمارا لیکچرار بہترین لیکچر دے گا پر اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو نہ لیکچر کے ذریعے، نہ واز کے ذریعے، نہ پھونک کے ذریعے، نہ تعویذ کے ذریعے، نہ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے بچے کو سکھائیں گے کہ آپ چوسو، لیکن وہ نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، بولتا نہیں ہے۔
لیکن جو ہی ماں اپنی چھاتی کے ساتھ اس کو لگاتی ہے فوراً چوسنا شروع کرتا ہے. جب تم یہ دیکھو فوراً کہو اللہ اکبر. یہ بچت کم ہیچنو یہ کیا ٹریننگ کر چھا آمت. امس ماجہ جڑمت کھانا وونمت ژے دنیا من واتن پتہ دی نہیں اس کو نہیں. اور عجیب بات ہے جب بچہ چوسنے لگتا ہے اگر ماں کا چھاتی کا نپل اگر بچے کے منہ میں نہیں آئے گا وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے یہ نپل کہاں ہے, اور جب نپل منہ میں آتا ہے فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. خیر تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. پرسری الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ علی نعمت الایمان, الحمدللہ علی نعمت الاسلام, الحمدللہ علی نعمت دین الحق. اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا. دنیا من 5,500 مذہب, 5,500 مذہب ہیں دنیا میں, اس میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. ہمیں دوسرے مذہبوں کا ڈسکشن نہیں کرنا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا. یہ دین اسلام متعلق اللہ تعالیٰ پان فرماوا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ دین ہے تو اسلام ہے. ید اسلام متعلق اللہ تعالیٰ پان اعلان کرس ونا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مجھے قبول نہیں ہے. دین اسلام سو دین اسلام, دین اسلام میں معبود برحق وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا. دین اسلام میں نبی برحق وہ محمد رسول اللہ جو پورے عالم کے لیے نبی بن کر کے آئے. دین اسلام کی دین کتاب وہ قرآن کریم جس سے سچی کتاب اس کائنات میں نہیں ہے. دین اسلام دین حق جو دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب ہماری نیچرل جو تقاضے ہیں اور نیچرل تقاضوں کے مطابق ہمارا اسلام ہے. نیچرل تقاضوں سے ہٹ کر ہمارا دین نہیں ہے. باقی مذہبوں کا ہمیں ڈسکشن نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے. تو دین حق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا, بہترین لائف سٹائل اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. ہمارا معبود معبود برحق, ہمارا نبی نبی برحق, ہمارا معبود کائنات کا خالق, اور ہمارا معبود رب العالمین, اور ہمارا نبی رحمت للعالمین, اور ہماری کتاب ہدایت للعالمین ہے. یس ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کورمت ام پتہ واریاہ چیز سمجھن چھ. پہلی بات, ایمان ملنے کے بعد ایمان چھن بھی جاتا ہے. یہ کس طرح سمجھو اس ایمان چھن جاتا ہے؟ جواب, اللہ کے نبی نے اعلان کیا ایک وقت آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. تو جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے تو ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ اس گھر میں زیادہ سمجھیں کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے مگر آگے چل کر ہمارے پاس ایمان نہیں بچا. اس میں ایک بات اور سمجھنی ہے, اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایمان دیتے ہیں پہلے قربانی لیتے ہیں. جناب آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو آپ نے پہلے محنت کی ہوگی تب آپ تعلیم یافتہ بنے. اگر ایک آدمی ڈاکٹر بنا ہے تو پہلے اس نے سال محنت کیے پڑھا ہے تب ڈاکٹر بنا. تو پہلے قربانی لی, محنت کی, پھر ڈاکٹری نہیں ملی. کسی انسان کے پاس جو بھی کچھ بھی ہے اس سے پہلے قربانی دینی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے تو وہ چیز ملتی ہے. خدا سن قانون چاہیے کہ میں جب تمہیں ایمان عطا کروں گا پہلے امتحان لوں گا, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, ظلم سہنا پڑے گا, اس کے بعد ایمان دوں گا. یہ اللہ کا قانون ہے. سو قانون کا جو قرآن کریم اسمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھا ہے, وہ کہیں گے یا اللہ ہم مومن ہیں تو میں آزماؤں گا نہیں, میں آزمائش ڈالوں گا اور سخت ترین آزمائشیں ڈالوں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور تم کو بھی آزماؤں گا. یہ میرا ضابطہ ہے, یہ میرا قانون ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور بے ضرور تم کو آزمائش میں ڈالوں گا. یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ان 2 آیتوں میں اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ بیان فرمایا. مگر اللہ کا قانون ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ بندوں کو امتحان لیے بغیر, مصیبت ڈالے بغیر ایمان دے دیتے ہیں. ہم اس دوسری کیٹیگری میں. وہ ہمارے بھائی جو آج بھی, آج سے پہلے بھی, بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک وہ ایمان والے جو پہلے کفر میں تھے پھر ایمان کی طرف آئے, بڑی قربانیاں, بڑے ظلم دہن سہنے پڑے, بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑی, اس کے بعد ایمان کی دولت مل گئی. صحابہ کرام کو بھی, بعد کے لوگوں کو بھی, اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آتا ہے بہت مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں, بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. قانونی دنیا میں, گھریلو میں, سماج میں, سوسائٹی کے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. میں بڑی اہتمام کے ساتھ کہوں گا
کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کا مزاج ہے، وہ اس لٹریچر کو ضرور پڑھیں، ان ویب سائٹوں کو ضرور دیکھیں جس لٹریچر میں، جن ویب سائٹوں میں ان بھائیوں کے حالات ہیں جو بھائی کسی کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، تو وہ تم کو عجیب عجیب کہانیاں سامنے آ جائیں گی کہ کیسے کیسے اسٹرگل کر کے، کیسے ریسرچ کر کے، اور کیسے پھر مصیبتیں جھیل کر کے ایمان تک پہنچے ہیں۔ ہوتا یہی ہے ہمیشہ، آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے اور پچھلی دنیاؤں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ یہ کیا، ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، ہم کو کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا، ہمیں کوئی گھر نہیں چھوڑنا پڑا، ہمیں سوسائٹی کٹنا نہیں پڑا۔ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے تو ایمان کی دولت ہم کو عطا ہوئی ہے بغیر کسی قربانی کے۔ اب جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے بغیر قربانی کے، اگر اس ایمان کو بچانے کے لیے کبھی قربانی کا مرحلہ آ گیا تو اس وقت ایمان والے کو سوچنا ہے اس وقت میں کیا کروں گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے کہ امتحان آئے گا سامنے کہ آپ ایمان پر باقی رہیں گے یا ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ کہاں سے خطرے ہیں؟ جواب ہے آج کی دنیا کنفیوژن کی دنیا ہے، آج کی دنیا ایتھیسزم کی دنیا ہے، آج کی دنیا لٹریچر کی دنیا ہے اور نالج کی دنیا ہے۔ یہ نالج، رانگ نالج جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ایمان والے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بہت تعلیم یافتہ، بہت ڈگریوں والے، بہت اعلیٰ درجے کے انٹلیکچوئل، مگر ایمان سے محروم ہو گئے، بلکہ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ایمان چھوڑ دیا۔ تو مجھے بڑا فخر سان بنانا اس ایکس مسلم۔ دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں ایکس ہسبینڈ ہوں، کوئی نہیں کہتا میں ایکس بیمار ہوں۔ ان کو کیا ضرورت ہے پڑی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی قائم کریں گے وہ ایکس مسلم کیا کر کے، لیکن کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں کر رہے ہیں لیکن الگ مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا کنفیوژن کی دنیا ہے، اور یہ کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات عالی کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اسلام کے احکامات کے بارے میں، اور طرح طرح کے کنفیوژن۔ اور وہ کنفیوژن کریٹ کرنے والے اتنے ایکسپرٹ ہیں، اتنے ماہر ہیں کہ ان کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہے۔ ایک جھوٹے مقدمے کے بہت کامیاب و سچے وکیل، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ مکمل جھوٹ کو اتنے اچھی طرح سے وہ پیش کریں گے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ منع کرتے ہیں بعض دفعہ ایسے لوگوں سے آپ ڈسکشن مت کرو، کیونکہ آپ ڈسکشن کرو کہ آپ حق پر ہو مگر آپ کی معلومات کمزور ہیں، اور وہ ڈسکشن کرے گا وہ ماہر ہے، اپنے باطل کا ماہر ہے، وہ اس طرح سے آپ کو پریشان کر دے گا کہ آپ اپنے ایمان کے بارے میں شک پہ پڑ جائیں گے۔ بچے سے پوچھا تشوا خدا مانا جب نے جناب سچنا خدا وشمت تبنا تل کا جو خدا وہ یہ پریشان، یہ کہتا ہے ہاں یار بات تو صحیح ہے۔ اب وہ اتنا ہی سمجھتا ہے بات تو صحیح ہے، وہ کہتا ہے پھر میں چیلنج کرتا مجھے خدا دکھاؤ، اور جب مجھے خدا دکھاؤ گا میں بھی مانوں گا۔ یہاں سے بچہ کہتا ہے میں کیسے دکھاؤں گا، وہ تو دکھا نہیں سکتے، تو ہو گیا بیچارہ کنفیوز۔ مجھے بارہا ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم مانیں گے کیوں؟ اور بعد میں ان کو سمجھاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ محروم رہتے ہیں۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان چھن جائے گا کنفیوژنوں کی بنیاد پر، لہذا اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور اگر کنفیوژن نہیں ہے تو شکر پڑھو، اور اگر کنفیوژن آ گیا چاہے کسی بھی وجہ سے آ گیا ہو، چاہے وہ ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ بگ بینگ تھیوریوں کی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ اگناسٹسزم یا ایتھیسزم کے غلط نظریات کی بنیاد پر آ جائے، اپنے آپ کو اس کنفیوژن سے بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈنا، کسی ماہر سے ملاقات کرنا، کسی عالم سے ملنا، لیکن اسی عالم سے ملنا جو اس ٹاپک پر بات کر سکے۔ عام عالموں سے آپ ملیں گے وہ جواب دے نہیں پائے گا، شیطان کہے گا دیکھا ان کو جواب ہے نہیں، اس کا مطلب یہ غلط ہے، تو آپ کا کنفیوژن اور پختہ ہو جائے گا، اور آگے چل کر کے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایک تو یہ خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ دنیا میں ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، کہ لالچ کی بنیاد پر آدمی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا ڈگری پانی ہے، مثلا ایڈمیشن کرانا ہے، مثلا کہیں جاب کرنا ہے، مثلا کہیں کچھ کرنا ہے، اور ایک طرف سے وہاں یہ کہا جائے گا آپ کو یہ کرنا ہے اور وہ کفر ہوگا، اور آپ کو کہا جائے گا آپ کو یہ پڑھنا ہے اور وہ کفر ہوگا، آپ کو کہا جائے گا یہ ایکشن آپ کو کرنے ہیں وہ کفر ہوگا۔ اب اگر آپ وہ کریں گے تو ایمان چھن جائے گا، اور نہیں کریں گے تو جاب نہیں ملے گا، نہیں کریں گے تو ملازمت نہیں ملے گی، نہیں کریں گے تو وہ فائدہ ہاتھ نہیں آئے گا جو فائدہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ ادھر سے بے روزگاری کی بنیاد پر کبھی آدمی کہتا فی الحال کر وہ پت اس پہ کیا گیس، تو دوسری پریشانی یہ آتی ہے۔ اور کبھی کبھی آرڈر بھی آتے ہیں ایسے جن آرڈروں کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ کام کرو، ان کے ہاں وہ کفر ہوگا یا نہیں، اور ہمارے یہاں وہ کفر ہوتا ہے، اس پہ سمجھنا ہے بکارا یہ کننا، اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے، دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ اور اسی جگہ پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ اڑن جگہ سے غلط فہمی کیا تمن ہے یہ کرو ہم سے کیا گیس، آدمی خود ہی فیصلے کرنے لگتا ہے اگر یہ کر ہم سے کیس نہیں کی،
اور اسلام کہتا ہے اگر یہ کرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ ایک انسان وہ چیزیں کر رہا ہے جو کفر کی ہیں اور ساتھ میں کہتا ہے بچ مسلمان استشا مسلمان تو یہ وچوا ایمان ور، اور بعض دفعہ انسان کہتا ہے وچا یو تو اسلام استش مسلمان کرے گا وہ سب کچھ وہ جو ایمان کو ختم کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے وہ کہ میں ایمان والا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں جناب ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت آئی، اس جماعت نے چند افراد تھے، ان کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا ابن ابی۔ اس کے بارے میں کچھ شکایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی، اور اس شکایت کا ایکشن لینے کے لیے اللہ کے نبی نے اسے بلایا۔ اس سے پوچھا تم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے اپنی میٹنگ میں کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب ذلیل ہیں، یہ لفظ اس نے استعمال کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب یہ شکایت پہنچی اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے جواب میں یہ نہیں کہا میں نے کہا ہے، اس نے جواب میں کہا آپ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے بارے میں غلط بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس آدمی نے یہ شکایت کی اس نے جھوٹ بولا ہے، جس نے شکایت پہنچائی تھی وہ صحابی کھڑے تھے، اس صحابی کا نام تھا زید بن ارقم۔ وہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اس نے باقاعدہ وہاں یہ جملے بولے ہیں اور میرے سامنے انکار کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا نشہد انک رسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ شخص چلا گیا۔ اب یہ صحابی پریشان ہو گیا کہ میں نے حضور کی خدمت میں سچ بات پہنچائی تھی، میں نے غیبت نہیں کی، چغلخوری نہیں کی، میں نے صورتحال عرض کی ہے کہ پلان کیا بن رہے ہیں، آپ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے اور صحابہ کے متعلق کیا جملے بولے جا رہے ہیں، اور ان کی پلاننگ یہ ہے، کہتے ہیں ہم ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکالیں گے۔ ذلیل اس نے مراد دیا ہے صحابہ کرام اور شاید جناب رسول اکرم صاحب۔ یہ شاید کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس نے سب کے لیے کہا تھا نخرجن الاعز من الاذل، ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ مدینہ شریف سے باہر کا واقعہ ہے، اور وہ پلان بنا رہے تھے ہم مدینے واپس جائیں گے، ان سب کو نکال دیں گے۔ لفظ ذلیل اس نے استعمال کیا۔ چلا گیا وہ شخص، قرآن کریم کی پوری سورت نازل ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، وہ منافق آپ کے پاس آئے تھے، قالو انہوں نے آپ کے سامنے کہا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں گواہی دے رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو گویا وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی زبان سے کچھ اور کہے اور اندر کی حالت کچھ اور ہو، چاہے اس کا سینس ہو یا نہ ہو، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہے میں یہ کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ سارا جو کر رہا ہوگا وہ ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہوں گی۔ مثلا اگر ایمان والا وہ کرے جو دوسرے مذہب والوں کی مذہبی نشانی ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے وہ ان کے مذہب کی، اور وہ چیز انسان ایمان والا کرے گا یہ سوچ کر معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے سر میں گوٹیو کم سے کیا کیسے ایمان کو سوئی دل اسمشو، یہ جو سمجھ رہا ہے یہ ایمان وہ ہے جو دل میں ہے۔ میں زبان سے کہتا ہوں اللہ ہے، میں زبان سے کہتا ہوں اللہ کا نبی سچا ہے، میں زبان سے کہتا ہوں اسلام حق ہے، اور ساتھ میں ٹیکہ بھی کیا، تو جواب آئے گا کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اگر کوئی انسان کہے گا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، مگر قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یا کوئی آدمی کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، تو جواب آئے گا ایمان ختم ہو گیا۔ تو ایمان اسلام ہی خود فیصلہ کرے گا کس چیز سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایمان کی دولت وہ نعمت ہے جس پر اللہ ہمیں بہترین مخلوق قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں تم بہترین مخلوق ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ کہتے ہیں بدترین مخلوق ہے، انسانوں کو کہتے ہیں اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماون جو ایمان سے محروم ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ایمان والی کی زندگی گزار رہے ہیں بہترین مخلوق ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے بہترین مخلوق۔ ایک میڈل ہمیں یہ ملا، دوسرا میڈل
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی ہے، اور مبارکباد اس انداز سے دی ہے، فرمایا مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی لایا۔ اللہ کے نبی کو جس شخص نے دیکھا اس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں اور ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا اس کو مبارک۔ ٹیکسٹ میں سنا دیتا ہوں، حدیث کا ٹیکسٹ یہ ہے، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ پڑھے لکھے حضرات ہوں گے، ریفرنس بتا دیتا ہوں میں، کتاب کا نام ہے مشکات شریف، حدیث کی کتاب ہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر میں مشکات کی شراب نہیں تھی جب یہاں اسلام پہنچا تھا، ظاہر یہاں کتابیں نہیں تھی، تو یہاں کشمیر کا ایک آدمی جس کا نام تھا داؤد، وہ مدینہ مکہ مکرمہ گیا حج کرنے کے لیے، وہاں اس نے مشکات شریف دیکھی، اس بزرگ سے کہا یہ کتاب مجھے دے دو، میں کشمیر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک کاپی ہے، اس زمانے میں پرنٹ نہیں ہوتی تھی، تو میں کیسے تمہیں دوں گا؟ اس نے کہا اچھا پڑھنے کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے لے لو آپ، اور مجھے یقین ہے کہ دھوکہ نہیں دو گے کیونکہ مکہ شریف میں ہو۔ اس نے کہا جناب دھوکہ نہیں دوں گا، پڑھنے کے لیے کتاب دے دیجئے۔ اسے کتاب پڑھنے کے لیے دی، اس نے چند دن، ہفتہ یا 10 دن پوری کتاب پڑھی، اور ہفتے کے بعد پھر جب کتاب واپس لے جا کے دی، اس نے کہا تمہیں بہت افسوس ہوگا کہ میں یہ کتاب تمہیں دے نہیں سکتا اور تم کتاب کے بغیر جا رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی کتاب میں نے زبان یاد کر لی ہے۔ سو نفر یہ واپس آؤ، بابا داؤد مشکاتی، آج بھی اس کو بابا داؤد مشکاتی کشمیر کی ہسٹری میں لکھا جاتا ہے، اور سری نگر میں وہ دفن ہے۔ تو خیر اس مشکات شریف کے آخری پیج پر یہ حدیث موجود ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری تمس انسانس، خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ اشن احمد، ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، ایسا نہیں مبارک۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ طوبی 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک، ساتھ لیڈی مبارک، لمن تمس انسانس جس نے مجھے دیکھا نہیں، وہ آمن بھی اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ پر ساری الحمدللہ رب، ہم اس کیٹیگری بھی شامل ہیں۔ ہمارا نبی ہم کو 7 مرتبہ مبارکباد کر رہا، ہم کو نہیں، جس طبقے کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے ہم اس میں شامل ہیں، چاہے لاسٹ کے صفحے پر، مگر اس میں شامل۔ ہم کیوں اپنے بارے میں غلط ہے؟ اشن کی ہی نا، کیا اشن کی ہی؟ اللہ کے نبی ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں 7 مرتبہ، اس کے از بنو اشن کی ہی۔ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا احسان، آپ کا نبی جس طبقے کو 7 مرتبہ مبارکباد دے رہا ہے ہم اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں، اس نبی کو ہمارا نبی مانتے ہیں، اس نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا نہیں مگر آپ ہمارے اللہ ہیں، اور یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو دیکھا نہیں مگر ہم اس کو اپنے نبی مانتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اپنے گرینڈ فادر کو دیکھا نہیں پر ہر آدمی کو یقین ہے میرا گرینڈ فادر تھا۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے اشو ماجن جوڑمن 9 رات گزار میں، مگر ہم میں سب کو یقین ہے ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے ہیں۔ اسمشن کیسی یاد میں ماجن بیب دودھ چومت، مگر سب کو یقین ہے ہم نے ماں کے دودھ پیا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا مگر ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ وہ انسان کامل تھے، وہ نبی کامل تھے اور رحمت للعالمین تھے۔ اس کائنات میں ان سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ بااخلاق، ان سے زیادہ رحمت والا، ان سے زیادہ خوبیوں والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے بھی اعلان کیا، انہوں نے بھی اعلان کیا، اور اس زمانے کے کافروں نے بھی کہا، اور آج کے زمانے میں بھی بے شمار سکالر کہتے ہیں محمد جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ مائیکل ہارٹ کے ہسٹورین نے، مائیکل ہارٹ نام کا ایک ہسٹورین، اس نے ہسٹری لکھی ہے چھوٹی سی بریف، The 100 بڑے انسان۔ ان 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا اس نے تذکرہ کیا جناب رسول اکرم، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو وہ یورپین ہے، اس کو یورپ کے کسی آدمی کا سٹارٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ انگریز ہوگا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے لانا چاہیے تھا۔ وہ کسی یورپین سائنٹسٹ کا، کسی یورپین رولر کا، کسی یورپین فلسفی کا تذکرہ پہلے کرتا، مگر نہیں، اس نے سب سے پہلے تذکرہ کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وجہ ساتھ میں لکھی اس سے زیادہ کامیاب اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ خوبیوں والا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ غیر بھی کہتے ہیں، بے شمار غیر مسلم
اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، وہ اعلان کر کے کہتے ہیں محمد جیسا کیریکٹر تو اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ محمد جیسا کیریکٹر ایز اے ینگ بوائے، ایز اے شوہر، ایز اے بزنس مین، ایز اے رولر، کسی بھی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے برابر اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے برتر مقام پر فائز ہیں۔ یا اللہ، اسی نبی کو ہم نے اپنے نبی مانا، وہ نبی جس کا نبی ہونے کا اعلان پتھروں نے کیا، درختوں نے کیا، جنگلی جانوروں نے کیا، بے جان چیزوں نے کیا، اسی نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان ہم سے چھننا نہیں چاہیے۔ ہر ایمان والے کو فکر مند رہنا ہے تم کن چیز سے خطر سے سائن خطر ایمان ہمارا چھننا نہیں چاہیے۔ ان میں سے ایک تو یہی تین چیزیں میں نے عرض کی، کنفیوژن، لالچ اور غلط پریشر، غلط آرڈر۔ ان تینوں جگہوں پر اپنی ایمان کو بچانا ہوگا اور ان کی ڈیٹیل کو سمجھنا پڑے گا اچھی طرح سے، تاکہ انسان اپنی اس قیمتی دولت، بلکہ سب سے قیمتی دولت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس زد میں نہ آ جائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سائز ایمان والو، شام سائز کفر اسمس، صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز دوسری وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی زندگی گزارنا۔ یہ غیر اسلامی زندگی کیا چیز ہے؟ جواب ہے غلط طرح سے پیسہ کمانا، غلط ایکشن کرنا۔ اور اس کو میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا تو یوں کہوں گا کہ جناب، آپ نوجوانی کی زندگی میں ہیں، اس نوجوانی کی زندگی میں اگر آپ فحاشی میں ہیں، اگر آپ غلط ریلیشنز میں ہیں، اگر آپ ڈرگز کر رہے ہیں، اگر آپ فیشن کر رہے ہیں، اگر آپ میوزک سن رہے ہیں، اگر آپ ڈانس دیکھ رہے ہیں، اگر آپ فیمیل کا پیچھا کر رہے ہیں، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بگڑ رہا ہے، تو آگے چل کر ہو سکتا ہے ایمان چھن جائے گا۔ اس لیے ہر نوجوان کو ان تمام زہریلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ جو زہریلی چیزیں اندر سے زہر ہیں، باہر سے وہ مزہ ہے۔ آپ جب کسی کے عاشق بنیں گے یا معشوق بنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، مگر اس کے اندر زہر ہے۔ آپ جب ڈرگس کرنے لگیں گے، سٹارٹنگ میں مزہ آئے گا اور آپ اڑنے لگیں گے ذہنی طور پر ہواؤں میں، مگر آگے چل کر زہر ہے۔ آپ جب میوزک سنیں گے تو مزہ آئے گا سننے میں، اور ڈانس دیکھیں گے تو مزہ آئے گا دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر زہر ہے۔ اور اس زہر کی تفصیل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی نے، بلکہ اللہ نے اور اللہ کے دونوں نے، اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں، وہ ساری چیزیں ایمان والے کے لیے زہر ہیں، اس لیے ان کو حرام کیا گیا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ میں نے تمہارے اندر سیکچول پاور رکھا ہے، اس سیکچول پاور کو میں نے تمہارے اندر رکھا ہے، اس کا غلط یوز مت کرنا، اس کا صحیح یوز کرنے کے لیے میں نے تمہارے نکاح الاؤ کر دیا۔ یہ سیکچول پاور آنا یہ عیب نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اس کو دیکھیے جو بیچارہ نامرد ہے، یہ جو طاقت، بھوک لگنا نیچر، پیاس لگنا نیچر، نیند آنا نیچر، سیم اسی طرح سے مرد کو عورت کی ضرورت یہ نیچر ہے، عورت کو مرد کی ضرورت یہ نیچر ہے۔ یہ رکھا کس نے؟ اسی اللہ نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس میں کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور یہ سسٹم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے، میل فیمیل کا سسٹم جانوروں میں بھی ہے۔ اور یہ اس وقت اللہ نے اعلان کیا جب دنیا میں کہیں تھیوری نہیں آئی تھی کہ جناب میل فیمیل سے نسلیں آگے چلتی ہیں، اس وقت اللہ نے اعلان کیا ہر چیز میں نے میل فیمیل رکھا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز میں نے میل فیمیل رکھا ہے۔ میل فیمیل کی طرف آئے گا، فیمیل میل کی طرف آئے گی، ان کا انٹرکورس ہوگا، اس کے بعد نسل آگے چلے گی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ زمینوں سے چیز اگانے اللہ کا ایک نظام ہے، جانوروں سے آگے جانور بنیں گے، اللہ کا ایک نظام ہے، برڈ سے آگے برڈس بنیں گے ایگ کے ذریعے سے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ نے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نظام بنائے ہیں، جانوروں کا اور انسانوں کا نظام بنایا، ان کے اندر سیکچول پاور رکھا، اس سیکچول پاور کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں دے دی جن کی ضرورت ہے۔ سیمن کیسے بنے گا، سیمن ٹرانسفر کیسے ہوگا، اور وہاں جا کر وہ کیسے، یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا اس سیکچول پاور کا غلط استعمال مت کرنا، وہ ہے جرم۔ تو اللہ نے ضرورت بھی رکھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کا سسٹم رکھا، اور ساتھ میں اس ضرورت کو غلط سسٹم سے پورا کرنے کو بین کر دیا۔ تو زناکاری جرم عظیم۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان زناکاری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی وہو مومن، ایمان کی حالت میں زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہی انسان اس کے اللہ بڑھے گا، اندر دھک دھک ہونے لگے گا، یہ دھک دھک ایمان جھٹکے مارتا ہے، اور اس کے بعد انسان نے اپنے آپ کو روکا تو ٹھیک، نہیں روکے گا تو آگے چلے گا، اور آگے چل کر کے پھر کیا ہوگا؟
خدا نخواستہ 1000 مرتبہ خدا نخواستہ جب وہ آخری مرحلے تک پہنچ جائے گا، اس کی آنکھ نے بھی زنا کیا کیونکہ اس نے دیکھا، اس نے ہاتھ نے گناہ کیا اس نے ٹچ کیا، اس کے پاؤں نے زنا کیا کیونکہ وہ صرف چل کر کے گیا، اور آخر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوا، تو یہ سارا کا سارا اس حال میں ہوا، آپ کا ایمان نکل چکا تھا۔ تو نوجوانوں کو اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوگی، تب آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ سیم اسی طرح سے یہ جو باڈی ہے، اس باڈی کے اندر ایک تو ہے فزیکل آرگنز اور ایک ہے دماغی قوتیں۔ دماغی قوتیں حافظہ ہے، میموری ہے، فیلنگ ہے، سینس ہیں، یہ سب دماغی طاقتیں ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو بین کر دیا جو ان دونوں کو نقصان پہنچائیں، اس لیے شراب اور شراب کی طرح کی تمام ڈرگز، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ ٹیبلیٹس ہوں، چاہے جس فارم میں بھی ہوگی، جو بھی چیزیں نشیلی ہیں اور انسان کی باڈی کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور انسان کی دماغی صلاحیتوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں، ان سب کو بین کر دیا۔ لیکن سٹارٹ کرتے ہوئے مزہ آئے گا، آپ کو دوستوں میں بیٹھ کے ساتھ بیٹھیں گے، چاہے انجیکشن کریں، چاہے سگریٹ میں ڈالیں، چاہے کیا کیا فارم کس طرح سے استعمال کرتے ہوں گے، تو اس طرح سے آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی، اور آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ جناب والا جو ڈرگز میں پھنس گیا اور جب اس کو پیسہ نہیں ہوتا اور خوراک نہیں ملتی، اس میں گھروں میں چوری کرتا ہے، اس میں وہ اپنے ماں باپ کی چیزیں چوراتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت اسے کہا جائے کہ اسلام میں یہ بین ہے، وہ کہتا ہے میں اسلامی کو نہیں مانتا، تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جوانی کی زندگی میں وہ تمام چیزیں جو تمہاری ایمان کو ختم کریں گی، اسے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور یہ بچانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل اس وجہ سے اندر نفس کہتا ہے کرو، شیطان الگ سے پڑھاتا ہے کرو، سوسائٹی میں چاروں طرف دیکھتے ہیں سب کر رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو کروائیں گے۔ اس ایسی صورتحال میں یہ ایک آدمی گویا جنگ کی حالت میں ہے، اس کو نفس سے بھی جنگ کرنی ہے، شیطان سے بھی جنگ کرنی ہے، سوسائٹی سے بھی جنگ کرنی ہے، تب آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ ہے جوانوں کے متعلق۔ اس کے بعد اگلی زندگی والے جناب جو بزنس کرتے ہیں وہ دیکھیں بار بار کہ اگر ہم ان چیزوں کا بزنس کریں گے جن میں سے ڈرگز بھی آتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کا بزنس کریں گے تو آپ اپنے گھر میں حرام دولت لے کر آ رہے ہیں، شراب کی بزنس کریں گے حرام دولت لے کر کے آ رہے ہیں، اور اگر فراڈ کی بزنس کریں گے تو حرام دولت لے کر کے آ رہے ہیں، اگر آپ ایکسپائر مال بیچیں گے تو گویا حرام دولت گھر میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ دولت شکل میں دولت لے کر کے آئے گی، لیکن وہ ساتھ میں لعنتیں لے کر کے آتی ہے۔ وہ لعنتیں کبھی بیماری کی شکل میں آئیں گی اور کبھی دوسری ٹینشنوں کی شکل میں آئیں گی۔ بے شمار انسان وہ ہیں، کہتا ہے جب ہم غربت میں تھے تو اچھی زندگی تھی، اب دولت میں ہیں تو پریشانیوں کے عالم میں ہیں، اور وجہ پھر جب سناتے ہیں اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، گھروں میں ٹکراؤ ہے، میاں بیوی کا آپس میں اعتماد نہیں ہے، بچے نافرمان ہو گئے، ٹکراؤ چل رہے ہیں، کوٹوں میں پھنس گئے، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، لوگ بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں برگر، بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں پیزے، حالانکہ میڈیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ برگر اور پیزے اور یہ فاسٹ فوڈ، اس کی وجہ سے انسان کے ہارمون کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن لوگ کھاتے ہیں صرف مزے کے لیے، اس میں ٹیسٹ ہے اور ایزی ہے اور مزیدار ہے، اس لیے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں نقصان اپنا کر رہے ہیں، اسی لیے بیماریوں کا سیلاب ہے۔ جو ہمارے بھائی جاب کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں، چاہے وہ پرائیویٹ ملازمتیں کر رہے ہوں یا اداروں میں کام کر رہے ہوں، وہ بار بار یہ دیکھیں، ہم اپنی ملازمت کے ذریعے سے کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ملازمتوں کو حرام پیسہ کمانے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنی کرسی کو رشوت کھینچنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک طرف سے آپ کے ہاں حرام دولت آئے گی، اس حرام دولت کے اثرات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ کا ایمان بھی چھن سکتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان اس حرام دولت کے حاصل کرتے کرتے اپنے ایمان کو بھی کھو دیتا ہے۔ ایک وہ شخص جو پہلے ایمان والا نہیں تھا، اب وہ ایمان والا ہے، آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے، ٹھیک، اس نے مجھے خود بتایا، جو ایمان والا پہلے نہیں تھا اب وہ ایمان والا ہے، اس نے مجھے خود بتایا کہ میں جناب ایک آفس میں گیا اپنا کام کرنے کے لیے، اور وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کے لیے یہ چاہیے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے کہا صاحب یہ تو رشوت آپ مانگ رہے ہیں، اور رشوت تو پرافٹ محمد نے حرام کر دی ہے۔ اس نے کہا پرافٹ محمد کو تعاون بشیر مت، اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا۔ جو مسلمان افسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس نے یہ جملہ بولا اس کا ایمان ختم ہو گیا، اور سامنے کون ہے؟ وہ شخص سامنے ہے، اللہ، وہ شخص سامنے ہے جس نے مجھ سے بیان کیا، مجھ سے بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب میں خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی اعظم فلاں جگہ آئے ہیں، کہتا ہے میں دوڑ کر کے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک آفس ہے،
اور آفس ہے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے مسلمان ہیں. اس کے بعد آفس کے گیٹ پر میں اندر جب داخل ہوا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, فرمایا میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, یہ سارے میرے نافرمان ہیں. یہ وہ شخص ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے کہ افسر نے مجھ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرافٹ محمد کی بات مسجد میں رکھو, ایمان ختم ہو گیا. تو دولت کمانے کے چکر میں آدمی ایمان کھو دیتا ہے, عیاشی کے چکر میں آدمی ایمان کھو دیتا ہے, آوارگی کے چکر میں ایمان کھو دیتا ہے, بلکہ زناکاری کے چکر میں آدمی ایمان کھو دیتا ہے. میں ایک شہر میں گیا جو ساؤتھ انڈیا میں ہے, اور وہاں کشمیری لڑکوں نے مجھ سے کہا کہ جناب یہاں بے شمار ہماری کشمیری بیٹیاں ہیں جو کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں, کیونکہ وہ غیروں کے ساتھ پھر رہی ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. میرے بھائیوں, عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنی ایمان پر قائم رہیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, ایمان والے ایمان چھوڑ کر نکل جائیں, دوسری قوم میں ایمان داخل ہوں گے. اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینی, اگر کوئی آدمی میرے دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه, میں نئی قوم اسلام میں لے آؤں گا, ان کو مجھ سے محبت ہوگی, مجھے ان سے محبت ہوگی. تمہیں فالو کرنا مشکل لگ رہا ہے, وہ شوق کے ساتھ میرے نبی کا حکم فالو کریں گے. تمہیں بچنا مشکل ہو رہا ہے, وہ شوق کے ساتھ ان تمام چیزوں سے بچیں گے جو میں نے حرام کر دی ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تم کہتے ہو جناب اگر ہم نماز پڑھیں گے آفس والے کیا کہیں گے, تم کہتے ہو اگر ہم پردہ کریں گے آفس والے کیا کہیں گے, تم کہتے ہو اگر ہم یہ کریں گے لوگ کیا ونن, وہ خوش ہو کر کے میرے اور میرے نبی کے ایک بات پر عمل کریں گے اور کہیں گے ہمارے نبی کی بات ہے, میں ایسی قوم اسلام میں لاؤں گا. چنانچہ ہمیں تجربے ہوتے رہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام میں باہر سے آیا وہ ایک ایک چیز کو پوچھتا ہے اور عمل کرتا ہے, اور اپنی ایمان والے بھائیوں کو کہتے ہیں یہ وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے, بلکہ کبھی نفرت کے کانوں سے سنتے ہیں, وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات. ٹھیک, اور وہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ بڑے فکر کے ساتھ سنتے ہیں. اور تو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان پر جمے رہنے کا عہد کر کے اٹھیں, اور بار بار اپنے آپ کو یا اللہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, یہ ایمان کی دولت مجھے چھننی نہیں چاہیے. میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے, آپ نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں حدیث ہے, 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. آج کی لینگویج میں وہ VIP ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں پہلا آدمی وہ امام عادل ہے. امام عادل کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر حکمران, مگر فاروق اعظم جیسا حکمران, حضرت علی جیسا حکمران, آج کے حکمران نہیں. یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اس امام عادل کا دوسرا ترجمہ ہے, دوسرا ترجمہ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کنٹری ہے, ایک ملک ہے. یہ اس ملک کے سٹیٹ الگ الگ ہیں. ایک سٹیٹ ہے ہماری آنکھ جو زندگی بھر دیکھے گی, دوسرا سٹیٹ ہے ہمارا کان جو زندگی بھر سنے گا, تیسرا سٹیٹ ہے ہمارا مائنڈ یہ زندگی بھر سوچے گا, چوتھا سٹیٹ ہے ہمارا سیکچول پاور جو زندگی میں استعمال ہوگا, پانچواں. اس طرح سے اسٹیج الگ الگ ہے, سننا, دیکھنا, بولنا, سوچنا, چلنا, کرنا, لینا, دینا, یہ سارے الگ الگ سٹیٹ ہیں. اور ہم اس کے رولر ہیں, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں کا بھی استعمال کروں گا, اپنے کانوں کا استعمال کروں گا, اپنے دماغ کا استعمال کروں گا, اپنے پاؤں کا استعمال کروں گا, نگاہ ہو جائے گا تو اپنے سیکچول پاور کا بھی استعمال کروں گا. یہ سب تو میں اس کا رولر ہوں, اس اسٹیٹ کا میں رولر ہوں, یا کہ اس کنٹری کا میں رولر ہوں. اس کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ ہیں, ان اسٹیٹوں میں سے ہر اسٹیٹ مجھے استعمال کرنا ہے. اگر میں نے اس کنٹری کا صحیح استعمال کر لیا, یعنی میں نے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا, میں نے اپنی کرسی کا غلط استعمال نہیں کیا, میں نے اپنے دماغ کا غلط استعمال نہیں کیا, میں نے اپنے پاؤں کو غلط راستے کی طرف نہیں چلایا, میں کرپشن کرنے کے لیے نہیں چلا, میں بدکاری کے لیے نہیں چلا, میں شراب لینے اور دینے کے لیے نہیں گیا, میں ڈرگس سپلائی کرنے والوں میں نہیں آیا. اگر میں نے اس طرح سے اس ملک کو چلایا ہے تو میں اس ملک کا امام عادل ہوں, اور میں پھر قیامت کے دن اور اس کے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گا. دوسرے نمبر پر فرمایا شاب صالح, وہ نوجوان جو سارے زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا, دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر کیا, شاب صالح. اور جب آپ کو یہ, اگر آپ کو یہ کریڈٹ لینا ہے تو آپ کو کیا کیا بننا ہوگا اور کتنی چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا, تب آپ اس کیٹیگری میں آ سکیں گے. پھر آگے فرمایا چوتھے نمبر پر وہ شخص, اس کو سیری پانوس میٹر, اگر ایسی امتحان یہ ایسا کامیاب گئے. فرمایا چوتھا وہ انسان جس کو کسی عورت نے غلط کام کرنے کا آفر کیا, اور وہ عورت خوبصورت بھی ہے اور اونچے خاندان کی بھی ہے, یعنی نفرت کی کوئی چیز نہیں ہے. نفرت ہوتی ہے بدصورتی کی بنا پر,
نفرت ہوتی ہے کسی نیچے خاندان ہونے کی بنا پر، نفرت ہوتی ہے میلی کچالی، وہ خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ خاندان کے بھی ہے، گویا اٹریکٹ ہونے کی ساری چیزیں جمع ہیں۔ رجل ایسا انسان، دعت ہو دعوت دی اسے، آفر کیا اسے، امراتن ایسی عورت نے، ذات جمال و حسب جو اونچے خاندان اور خوبصورت عورت تھی، اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایسا اگر یُتھ امتحان یہ ہیکوا بچت، ممکن چھو ونکینس ونو بچو، اور اس وقت کیا ہوگا اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس آفر کو ہم ریجیکٹ کریں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور اگر ایمان میں کمزوری ہوگی نہ جانے کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر کیا آپ نے فرمایا آگے آخری نمبر پر فرمایا رجل، وہ انسان، ذکر اللہ، اسے سوچا، خالین تنہائی میں اللہ کو، اب اللہ کو سوچا، تو اب ہم سوچیں گے، ہم تنہائی میں بیٹھیں گے پھر سوچیں گے اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا۔ سوچتے سوچتے جواب آئے گا ایمان، باڈی، اس باڈی میں سب کچھ، آنکھیں، کان، زبان، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا، اب نارمل نہیں بنایا، پھر پڑھا، ڈگری ملی، خوبصورت باڈی ملی، اچھے بال، اچھی شکل، خوش ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر، واہ واہ میں کیسا خوبصورت، میں کیسا ہینڈسم، میں کیسا، یہ سب کچھ ماں باپ دیے، اولادیں دی، شادی ہوئی، شادی نہیں ہوئی، پڑھ رہے ہیں ابھی، جاب کر رہے ہیں، میں انٹیلیجنٹ ہوں، ذہن میرا اچھا ہے، ڈگریاں پا رہا ہوں، میں غرض یہ کہ ایمان، جسم کی ساری چیزیں، باہر کی خوشیاں، گھر، مکان، یہ سارا مجھے اللہ نے دیا۔ پھر میں نے خود کیا کیا کیا، فلانا گناہ، فلانی غلطی، فلانا جرم، وہ سب میں نے کیا ہے، اللہ نے پھر بھی میرے خلاف ایکشن نہیں لیا، اور کسی کو پتہ نہیں، پردہ اللہ نے رکھا۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہے، اپنے جرائم کو سوچتے رہے، اس دونوں چیزوں کو سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو بھی قیامت کے دن میرے سائے میں نیچے ہوگا۔ رجل ذکر، سوچنے کا مزاج بناؤ، تنہائی میں بیٹھ کر کے موبائل کو سائڈ پر رکھو، سوچو پہلے بیٹھ کر کہ یا اللہ آپ کا رویہ میرے ساتھ کیا رہا ہے، اور میں نے کیا کیا کیا، اور جو کچھ میں نے کیا اس پر بھی آپ نے پردہ رکھا ہے۔ کسی میرے باپ کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میری بیوی نہیں جانتی میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے مقتدی نہیں جانتے میں امام ہو کر میں نے کیا 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 ہے، یہ میرے ماتحت ملازم ہیں ان کو نہیں پتا صاحب نے کیا 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 ہے۔ جناب والا ہم سارے صاحب ہیں، کب تک؟ جب تک اس اندر کے کام پر پردہ ہے، ورنہ اگر پردہ کھل گیا تو امام صاحب صاحب نہیں رہیں گے، مولانا صاحب نہیں رہیں گے، مفتی صاحب نہیں رہیں گے، ڈاکٹر صاحب نہیں رہیں گے، کوئی صاحب نہیں رہے گا اگر اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آ جائیں۔ اور سب کا ہمارے سامنے اس اللہ کو سوچتے سوچتے آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے، اور آئے گا جب آپ بیٹھ کر سوچیں گے اور سوچتے سوچتے اندر ایمان کی گرخ آئے گی اور ایک دم آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو آپ کو میڈل مل جائے گا۔ بس مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ اینڈ کر چکا، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، لیکن ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد پھر مختصر سی دعا کریں گے۔ یا اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، آپ حج فرما رہے ہیں، مینا کا میدان ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ سامنے موجود ہیں۔ یہ دن کائنات کا یونیک دن تھا، اس سے پہلے ایسا دن نہیں آیا، اس کے بعد بھی قیامت تک ایسا دن نہیں آئے گا۔ صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی ہوتے تھے، صحابہ نہیں تھے، اس کے بعد صحابہ آئے مگر اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لوگو میں رخصت ہونے والا، لوگو اگلے سال اس میدان میں میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ کون سا میدان ہے؟ جس میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا۔ کون سا میدان؟ جس میدان میں اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے، اسی مینا کے میدان میں آپ نے فرمایا لوگو اگلے سال تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا جب تم آؤ گے تو میں باقی قوموں پر فخر کروں گا، دیکھو میری امت کتنی اچھی، یعنی میری امت کے حکمران کتنے پاک دامن، میری امت کے جوان کتنے باحیا، میری امت کے علماء کتنے صاحب علم، میری امت کے ہر طبقے کے بارے میں فخر کروں، کیونکہ دوسری قوموں میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، ایسی کوالٹی کے لوگ نہیں ہوں گے، میں فخر کروں گا باقی قوموں پر۔ پھر آگے فرمایا تم میرے پاس آؤ گے میں تمہارا استقبال کروں گا، مگر خبردار اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگائے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں جب اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا
فرمائیں گے واہ واہ میں استقبال کرتا ہوں، مجھے گلے لگائیں گے یا چہرہ پھیر لیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بہت سخت لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اس لفظ کا ترجمہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا، مگر میں خود ترجمہ نہیں کرتا ہوں، ایک سید عالم نے ترجمہ کیا، سید حضور کے خاندان کے ہیں، میں کہوں گا یا اللہ میں تو ترجمہ نہیں کروں گا اس لفظ کا جو آپ کے نبی نے فرمایا، میں اس سید عالم کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں، میرا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، میں وہاں پہنچ کر فخر کروں گا باقی امتوں پر، خبردار اس حال میں میرے پاس سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا نبی کہے گا تم کیا لے کر آئے میرے پاس، میں کیسے تمہیں اللہ کے سامنے۔ میرے بھائیو بس عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم کامیاب مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے نبی کو خوش کریں گے تو ہماری زندگی رونقوں سے بھر جائے گی۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں، مختصر سی دعا کریں گے، سارے دوزانوں بیٹھیں، اور دعا میں 3 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 شکر آئے گا، نمبر 2 توبہ آئے گی، اور نمبر 3 ارادہ آئے گا۔ اور آخری بات یہ سنیں، مایوس کبھی نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے میرے بندو تو کیس کسی میں مایوس بس سکھ خدا میں پانس آرڈر کرمت، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو آرڈر کیا ہے، کتب ربکم تہن خدایان پانس لکھت تھومت، تمہارے اللہ نے اپنے اوپر لکھ کے رکھا ہے، اور رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو پکڑ مت کرنا۔ ہمارا موجودہ وجود ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ ہم پر رحم کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو ایکشن اگر لیا ہوتا تو ہم اس حالت میں نہیں ہو سکتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ودیو صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ اشی چینس گرس مز، یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے نہ ہوتے تو یہاں نہیں آتے۔ یا اللہ ہمیں معلوم تھا آج جمعہ ہے، اذان ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے لیے پہنچنا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یا اللہ ایمان نہ ہوتا تو جیسے دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو نہیں آئیں گے، ہمارا یہاں آنا یا اللہ ثبوت ہے، ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم آپ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا شکر قبول کر لیجئے، آپ نے ایمان عطا فرمایا، یہ خوبصورت جوانی عطا کی، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سوچنے کو دماغ، چلنے کو پاؤں، کام کے لیے ہاتھ۔ یا اللہ یہ خوبصورت جسم، نہ اندر کمی رکھی نہ باہر کمی رکھی، یا اللہ سارے سسٹم فٹ، یا اللہ ڈائجسٹ سسٹم فٹ، نرو سسٹم فٹ، فیلنگ سسٹم فٹ، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جتنے سسٹم اس باڈی میں چاہیے وہ سارے سسٹم آپ نے عطا کیے، ایک ایک نعمت پر شکر گزار ہیں۔ والدین عطا کیے، اولادیں عطا کی، خوشیاں عطا کی، اچھے کھانے کھلائے، اچھے مکان دیے، گاڑیاں دی، یا اللہ اور زندگی کی بے شمار سہولیات عطا کی، عہدے ملے، تعلیم ملی، ڈگریاں ملی، عزت ملی، کھانے ملے، کپڑے ملے، یا اللہ صحت ملی، ایمان ملا، یہ ساری آپ کی نعمتیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے فلاں چیز نہیں، مگر یہ یاد نہیں رہتا ہے اللہ نے دیا کیا کیا ہے۔ جو دیا ہے اس کی فہرست بن نہیں سکتی، اور جو نہیں ملا ہوتا ہے اس کو ہم ہر وقت ذہن میں لیے پھرتے ہیں، مجھے ملازمت نہیں ہے، میری شادی نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے یہ ہے۔ 1 یا 2 چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم اسی کے غم میں روئے رہتے ہیں، اور جو ہزاروں چیزیں آپ نے عطا کی ہیں اس کا خیال نہیں آتا۔ جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہمارا شکر قبول فرما لے۔ یا اللہ سا فرمو پنس کلام پاکس مز میانن نعمتن اگر تُہۍ شمار کریو ہیکیو نہ کرت۔ یا اللہ ژٕ فرمو پتہٕ ارشاد فرمو اگر تُہۍ شکر گزار روزیو بہٕ کرمو مزید عطا۔ یا اللہ ژٕ کوٚرُتھ گِلہٕ میانیو بندو تُہۍ کیٛازِ نہ شکر گزار۔ یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کو مخاطب بنا کر، یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی آپ سے نہیں ہے۔ یا اللہ CC کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کیمرہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یقین ہوتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم وہاں بورڈ پڑھتے ہیں آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں، وہ کیمرہ ہم نہیں دیکھتے لیکن یقین کرتے ہیں کیمرہ ہے کہیں نہ کہیں۔ یا اللہ آپ نے بھی اعلان فرمایا میرا کیمرہ لگا ہوا ہے تو مجھ سے چھپ نہیں سکتے،
मगर इसके बावजूद या अल्लाह हमें ध्यान नहीं आता कि आप हमें देख भी रहे हैं, आप हमें सुन भी रहे हैं। तो इस वक्त भी तो आप हमें देख भी रहे हैं ना, आप सुन भी रहे हैं, तो सुन लीजिए या अल्लाह। हम आपको अपना अल्लाह मानते हैं, आपके नबी को अपना नबी मानते हैं, हम सच्चे दिल से पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह इस गवाही को अपने पास रिकॉर्ड कर लें और क़यामत के दिन इसी गवाही पर फैसला कर दीजिए। या अल्लाह तमाम नेमतों पर शुक्रगुजार। या अल्लाह अगर हम जब नेमत छिन जाती है तब तो हम बिलखते हैं या अल्लाह, लेकिन जब तक नेमत मौजूद है तब तक एहसास नहीं होता ये भी नेमत है। या अल्लाह हम तमाम नेमतों पर शुक्रगुजार हैं या अल्लाह, और अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी चाहते हैं या अल्लाह। बालिग होने से लेकर अब तक न जाने क्या क्या हुआ, किससे मिले, क्या खाया, क्या लिया, किसको टच किया या अल्लाह, दफ्तरों में, कॉलेजों में, सड़कों पर, जंगलों में, होटलों में, गाड़ियों में, फंक्शनों में क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कैसे नाच गाने देखे या अल्लाह, किससे क्या लिया, दफ्तरों में क्या लिया और क्या दिया या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, अपने घर वालों के साथ क्या क्या किया। सारी दास्तान बड़ी लंबी है या अल्लाह, बहुत कुछ भूल गया, कुछ कुछ याद है, मगर सब पर आपने पर्दा रखा है, पर्दा रखा, उस पर हम शुक्रगुजार हैं। और जो हमारे रजिस्टर में, हमारी फ़ाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड है या अल्लाह, हम उसकी माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए या अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। आँखों का गलत इस्तेमाल हुआ, माफ़ कर दीजिए या अल्लाह। हाथों का गलत इस्तेमाल हुआ, माफ़ कर दीजिए। खाने पीने में गलत चीज़ें खाई, माफ़ कर दीजिए। कमाने में गलतियाँ हुई होंगी, खेतों में, दुकानों पर, होटलों में या अल्लाह, बाज़ारों में, दफ्तरों में और कहाँ बिज़नेसों में या अल्लाह, जहाँ जहाँ गलत तरीके से कोई भी पैसा हमने कमाया, जुर्म किया, माफ़ कर दीजिए। पैसा गलत जगह खर्च किया, महफिल, डांस के महफिलों में, होटलों में, बदकारियों में और कहाँ कहाँ किन किन गलत रास्तों में आपकी दी हुई दौलत खर्च की या अल्लाह, माफ़ कर दीजिए या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। इस जवानी में गंदी काम किए, रातों को मोबाइल में न जाने क्या क्या देखा, देख करके आंखें भी गुनहगार कर दी, हाथों को भी गुनहगार कर दिया। सुबह उठे इस हाल में, आप फरमा सकते थे तो लानत का मुस्तहिक है, सारी रात तूने मुझे नाराज़ किए रखा, मगर आप अल्लाह हैं, आप सुबह को कोई लानत नहीं डालते, कहते मेरा बंदा चल निकल, मैं तुझे सज़ा नहीं दूंगा मगर सुधर जा। या अल्लाह, माफ़ी चाहते हैं या अल्लाह। हम इरादा करते हैं अच्छे ईमान वाले बनेंगे, इरादा करते हैं पाक दामन बनेंगे, इरादा करते हैं ऑनेस्ट बनेंगे, इरादा करते हैं बाकिरदार बनेंगे, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करेंगे, नामहरमों के साथ गलत ताल्लुकात नहीं जोड़ेंगे, ड्रग्स और इस तरह की तमाम चीज़ों से बचे हुए हैं तो आपका एहसान हुआ, आइंदा अपने आप को और बचाएंगे। और अगर इसमें फंस गए हैं तो या अल्लाह, हम इरादा करते हैं अपने आप को उसमें से निकालेंगे, मगर आप हमें हिम्मत अता कर दे तब निकल सकेंगे, वरना हो सकता है कल को हमारे माँ बाप कहेंगे सुख सुख जान मार गसुन सुख सुख मारून चौधु औलाद में ज़रूरत। या अल्लाह, हम उस अंजाम से बचना चाहते हैं, हमें बचा लीजिए या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, ये उम्मत के नौजवान जिनकी अक्सरियत यहाँ आपके दरबार में बैठी है, या अल्लाह, ये तेरे नबी के उम्मत के जवान हैं, या अल्लाह, इनका ईमान भी बचा लीजिए, इनका किरदार भी बचा दीजिए, इनको अच्छा रोज़गार अता कर दीजिए, इनको जल्द निकाह अता कर दीजिए, इनको बुराइयों से बचने की हिम्मत अता कर दीजिए। या अल्लाह, इनको या अल्लाह शाइनिंग फ्यूचर अता कर दीजिए, इनको कामयाब ज़िंदगी अता कर दीजिए, और कामयाब ज़िंदगी के लिए जिन चीज़ों से उनको बचना है या अल्लाह, उनसे बचने की हिम्मत अता कर दीजिए। या अल्लाह, खामोश रोजित चेनिस बारगाहस मज या अल्लाह, सारी मुसलमान तरावन पन्ने दिल की आवाज़ से चेनिस बारगाहस मज पन फ़ाइल, या अल्लाह, ये सारे अपनी अपनी फ़ाइलें अपने दिल की आवाज़ से आपके बारगाह में डालेंगे। या अल्लाह, आप हर एक के दिल में देख लीजिए कसन इस दिलस में क्या क्या, कसन इस दिलस में कम गम, कम मुसीबत, कम मुश्किलात, कम ज़रूरियात। या अल्लाह, एक एक बंदे को देख लें और उसके बाद फिर इन तमाम फ़ाइलों पर या अल्लाह दस्तखत कर दें। मेरी बेटी कामयाब बीमारी को खुद